نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آپ سے کچھ پوچھا۔ آپ نے ان سے معلوم کیا کیا وہ شوہر والی ہیں، یعنی شادی شدہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں شادی شدہ ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ کہا مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وہ تمہارے لیے جنت ہیں یا وہ جہنم ہیں۔ حدیث سبحان اللہ کیا کہنے، یہ واضح پیغام ہے، اور میں بار بار عرض کر چکا ہوں ہماری بہنیں اس میں بڑی غفلت کرتی ہیں، سستی کرتی ہیں، اس میں کوتاہی کرتی ہیں، بہت بڑا جرم ہے یہ عورت کا کہنا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جنت میں جانے کا ذریعہ بھی وہی ہیں، جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی وہی ہیں۔ فرمانبرداری کرو گے تو جنت ہے، نافرمانی کرو گے تو جہنم ہے۔ خوش رکھو گے تو جنت ہے، ناراض رکھو گے تو جہنم ہے۔ اور بے پرواہی کا کیا مطلب ہے؟ ان کو کوئی فکر نہ کرے کس حال میں ہے، کیا ضرورت ہے، کیا کھانے کی فکر ہے، کیا کپڑے کی، کیا صفائی کی، آرام کی، نہ بیماری کی، نہ تیمارداری کی، نہ کپڑے کی، نہ پاکی کی، اور کبھی کر دیا کبھی چھوڑ دیا۔ یہ بے پرواہی ہے جو حق کی زوجیت کے خلاف ہے۔ بعض گھرانوں میں دیکھا گیا ہے کہ مرد کو صبح چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے، کپڑے چاہیے، کھانا چاہیے، چائے چاہیے، ناشتہ چاہیے، تو بیوی سوئی ہوئی ہے، اب مرد کے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتی بھی ہے تو گھنٹوں لگا دیتی ہے۔ یہ بے پرواہی ہے جس کی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم فرمائی کہ آج اگر شوہر کی خدمت کر لے گی، تھوڑی تکلیف برداشت کر لے گی تو جنت کی مستحق ٹھہرے گی، اور نافرمانی کرے گی اور دکھ دے گی، مصیبت تو اپنی مصیبت کو خود دعوت دے گی۔ آئیے طے کر لیجئے، ہماری بڑی بہنیں کردار ادا کریں، بچیوں کی تربیت کریں، ہمارے بھائی کردار ادا کریں، بیٹیوں کی تربیت کریں، تاکہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت جانے والی بن جائیں۔ کیسے ہوگا؟ کون بتائے گا؟ میری بڑی بہنیں بتائیں گی، ہمارے بڑے بھائی بتائیں گے، بحیثیت والد، بحیثیت شوہر، بحیثیت بھائی، بحیثیت نانا دادا۔ یہ معاشرے کی تربیت کرنی پڑے گی، ان کی اصلاح کرنی پڑے گی، انہیں اچھائی کی طرف لانا ہوگا، بھلائی کی طرف لانا ہوگا، انہیں حقوق اور فرائض بتانے پڑیں گے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی سستی نہیں ہے، مہنگی قیمت ادا کرتی ہیں وہی بہن جو نافرمانی کرتی ہیں، اس لیے پھر تکلیفوں میں مبتلا ہوتی ہے، بیماریوں میں کٹتی رہتی ہے، یہاں تک کہ مر جاتی ہے، اور اس کا مرنا بھی اس حال میں ہے کہ اللہ ناراض ہے، شوہر ناراض تو اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض تو نہ دنیا کی نہ آخرت کی، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ آئیے ان بہنوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں، انہیں پیغام دیں، ان کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارا یہ پیغام سن کر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اس لیے بار بار درخواست کرتا ہوں ہر بھائی ہر بہن اپنے اپنے خاندان کا، قریبی لوگوں کا الگ گروپ بھی بنائے، جس گروپ میں ہیں اس میں بھی رہیں، الگ گروپ بھی بنائیں، اس میں روزانہ یہ میسیج ڈالیں، روزانہ یہ پیغام سنائیں، روزانہ یہ مختصر سا بیان ان کو سنائیں، خود بھی سنیں، ان کو بھی عمل کریں، خود بھی عمل کریں۔ یقیناً معاشرے کے لیے بہتری کا یہ ایک شاہراہ بن جائے گا، یہ پہلے بارش کا قطرہ بن جائے گا، یہ اچھائی کی بنیاد ہو جائے گی، یہ بھلائی اور خیر خواہی کا سرچشمہ بن جائے گا۔ یہ آپ کا مختصر سا بیان، یہ واعظ، یہ نصیحت خالص اس مقصد کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں اس کا، ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا معاشرہ رول ماڈل بن جائے، نمونہ بن جائے، ہمارا معاشرہ اللہ کے رسول کا فرمانبردار بن جائے، نافرمانی سے بچ جائے۔ مجھے امید ہے میرا ہر بھائی میری ہر بہن اس میں کردار ادا کریں گے، ضرور آگے پھیلائیں گے، ضرور شیئر کریں گے، ضرور سنائیں گے، ضرور عمل کرائیں گے۔